الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اہلاً و مرحباً. اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں دن کے آغاز میں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں آئیے التجا کریں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھم چھم برسنی شروع ہو جائے. ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی اے کاش توفیق مل جائے. اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم مالا مال کر دیے جائیں. جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو، خصوصاً آج کے اس مبارک دن کو، رحمتوں برکتوں بھلائیوں اپنی رضا کو حاصل کرنے کا سبب بنائے. اور وہ دن جب بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں تلاوت کلام پاک، پھر آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اہلاً و مرحباً. آپ کیا سنائیں گے جناب؟ انشاءاللہ سورۃ ضحیٰ کی سورۃ آیات ضحیٰ شریف مبارکہ. جی اور ضحیٰ شریف. ماشاء اللہ. مرحباً. لبیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाक अल्लाह खैर। तर्जुमा शरीफ, कुछ आयात की तफसीर मुबारक भी। लब्बाइक। तर्जुमा। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और न मकरूह जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया, फिर जगह दी और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, तो अपनी तरफ राह दी और
تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تفسیر۔ سورۃ ضحیٰ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے، 172 حروف ہیں۔ شان نزول: ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔ اس پر والضحیٰ نازل ہوئی، جس وقت کہ آفتاب بلند ہو، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ مسئلہ: چاشت کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چاشت کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4 ایک سلام کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے دن مراد ہے اور اس کی تاریکی عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اور شب کنایہ ہے آپ کے گیسوئے عنبرین سے۔ روح البیان: یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض و مورود و خیر موعود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساعت بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جزاک اللہ خیرا وأحسن الجزاء وأهلا ومرحبا وسهلا۔ ماشاء اللہ، کیا سنائیں گے جناب؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، 2 زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك صلی اللہ علیہ یا رسول
والسلم عليك يا حبيب الله آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ چلو چوکھٹ پہ رکھ کر ان کی سر قربان ہو جائے چلو چوکھٹ پہ رکھ کر ان کی سر قربان ہو جائے چلو چوکھٹ پہ رکھ کر ان کی سر قربان ہو جائے حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا
اللہ بلا لو، ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک غبار مدینہ، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، ما شاء اللہ عز و جل۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ پہلے تو جو دارالمدینہ کا ہمارا شعبہ ہے اس کے سلسلے میں جدول رہا، وہاں مصروفیت رہی، باب المدینہ سے باہر سفر پر رہا، پھر آیا ایک دو سلسلے کیے تو پھر جو ہے کسی ریزن کے سبب آ نہ سکا۔ ریزن تو ابھی بھی دور نہیں ہوئی، لیکن اس دوران دارالمدینہ کے حوالے سے یا کسی اور بھی کام سے، ذاتی کام سے بھی، مارکیٹ میں بھی خریداری کے لیے جانا ہوا تو وہ ملتے تھے اور کہتے تھے وہ آ نہیں رہے آپ۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، some peoples are missing and they are expecting something، تو جانا چاہیے۔ تو یہ تو مسائل تو چلتے رہیں گے، مطلب I have to search a way، مجھے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا اور چلتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ ظاہر مدنی چینل دیکھتے ہیں، اس میں جینز پہننے والے بھی مجھے ملے، کلین شیو، اور وہ بھی اس طرح کے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، امامی والے بھی ملے۔ تو الحمدللہ ایک تعداد ہوگی جو عادتاً دیکھتی ہوگی، عادت ہوگی اس کی مدنی چینل دیکھنا، اور اگر آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی عادت آپ نے ڈالی ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، جو کامیاب انسان ہوتے ہیں نا دنیا میں، دنیاوی معاملات میں یا اخروی معاملات میں، تو وہ ایک خاص قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ مطلب وہ کچھ خاص عادات کا مجموعہ ہوتے ہیں، اور کامیاب انسانوں میں اچھی عادتیں جو ہیں یہ جمع ہو جاتی ہیں، بہت ساری اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، اور بری عادتوں سے یہ دور دور ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کامیاب انسان بننا ہے تو ہمیں اپنے اندر اچھی عادتیں ڈالنی ہوں گی، اور کامیابی انہی اچھی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور بلکہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے یہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 95% جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں اس کا انحصار، جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس کا انحصار ہماری 95% عادتوں پر ہوتا ہے، اور 90% رویہ جو ہوتا ہے ہمارا نارمل رویہ، عام زندگی میں جو بھی ہم بیہیویئر رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پروفیشنل کلیگز کے ساتھ، سب آرڈینیٹس کے ساتھ، سپیریئرز کے ساتھ، اپنے سے بڑوں، اپنے سے چھوٹوں، اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یاروں میں، عزیزوں میں، قرابت داروں میں،
ان میں جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہوتا ہے، یہ ہماری 90% جو ہمارا نارمل رویہ ہے، بناوٹی نہیں، خصوصی نہیں، اہتمام والا نہیں کہ کوئی آیا تو بڑے معزز اور مہذب اور میٹھے میٹھے بن کر بیٹھ گئے، یہ نہیں، نارمل، یہ ہماری 90% عادات پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے ثمرات بھی تو ملتے ہیں نا، جیسا نارمل رویہ ہوتا ہے ویسے ہی ثمرات مجھے سمیٹنے ہیں۔ میرا عام رویہ 90% رویہ، 90 دفعہ، 100 میں سے 90 دفعہ جو میں کر رہا ہوں اسی کے ثمرات سمیٹوں گا، اسی کا پھل میں پاؤں گا۔ اگر وہ اچھا میں کر رہا ہوں گا تو اچھے پھل ملیں گے، اگر میں برا کر رہا ہوں گا تو برے پھل ملیں گے۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری موجودہ زندگی، ہمارا لائف سٹیٹس، ہمارا سٹائل، یہ ہماری عادتوں کا ثمرہ ہوتا ہے، موجودہ عادتوں کا ثمرہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا بھی درست ہوگا کہ آج کی موجودہ جو زندگی ہے، حالات زندگی ہیں ہمارے، یہ ہماری ماضی کی عادتوں کا شاخسانہ ہے، ماضی کی عادتوں کا رزلٹ ہے، اور ہماری آنے والی زندگی ہماری آج کی عادتوں پر اس کا انحصار ہوگا۔ جیسی عادتیں ہم نے ڈالی ہوں گی، اس قسم کے دنیاوی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، اسی قسم کے حالات و واقعات سے ہمیں سامنا پڑنے کی توقع رکھنی چاہیے۔ تو ساری اسی بات بتانے کا، سمپل عرض کرنے کا مقصد ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اور تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ گاڑی چلانی ہے، موٹر سائیکل چلانی ہے، بہت سارے کام ہیں، تو یہ ہم لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، عادتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کی وہ کہتے ہیں نا رف ڈرائیونگ، جس نے رف ڈرائیونگ کرنے کی عادت ڈالی ہوگی وہ رف ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، اور رف ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج اگر اس کی رف ڈرائیونگ کی عادت ہے، مستقبل میں اسے زیادہ حادثات پیش آنے کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حادثات پیش آئیں گے، توقع رکھنی چاہیے، چانسز زیادہ ہیں کہ یہ زیادہ سیویئر قسم کے، خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ کرے گا، اور خود بھی نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ محتاط ڈرائیونگ کرنے والا آج اگر اس کی عادت ہے، مستقبل میں ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ خود بھی محفوظ رہے گا، دوسروں کو بھی اپنی ذات کے پہنچنے والے نقصان سے بچانے کی یہ کوششیں کرتا رہے گا، یوں اس کو آزمائش میں مبتلا ہونے کا چانس اس حوالے سے کم ہے۔ تو اگر ہم اپنی عادات اچھی کر لیں تو ہم اچھے ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنی بری عادات کو جاری رکھیں، ہم بولیں یار ہمیں عادت پڑ گئی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں ان سارے ثمرات کو سمیٹنے کے لیے تیار نہ بھی ہوں تو سمیٹنے تو پڑیں گی، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ بہرحال تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بعض عادات ترک کرنی پڑیں گی اور بعض کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مدارج النبوۃ شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے عادت پر، خلق پر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمہ اور عادت کریمہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو اصل نیت تو تھی کہ یہ آپ کی سے شیئر کرنا ہے۔ بڑا مزے کا کچھ ایکسرپٹس ہیں، کچھ اقتباسات ہیں، بڑے مزے کے ہیں، اپنے اپنے الفاظ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بتاتے جو خلق ہوتا ہے نا، خلق اصل لفظ ہے عربی کا، تو یہ خلق کا مطلب تو ہوتا ہے ظاہری صورت، فزیکل اپیئرنس، یہ جو فزیکل جو ہمارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ، اور خلق جو ہوتا ہے یہ باطنی سیرت ہوتی ہے، انر کوالٹیز جو ہوتی ہیں ہماری اندر کی باطنی۔ اور پھر آگے انہوں نے بتایا ہے کہ خلق کا مطلب خصلت کے بھی، عادت کے بھی ہیں، فطرت کے بھی ہیں، اور پھر یہ آگے بتاتے ہیں ایک دو معنی اور لکھ کے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی اور وسیع ہو جائے گا، اسکوپ اور وائڈ ہوگا۔ پھر وہ اور سمجھایا ہے، کچھ اس میں ٹیکنیکل ڈسکشنز بھی ہیں جو ہم اوائڈ کریں گے، اور جو ہمارا پرٹیکولرلی ذہن ہے ہم اس پر چلیں گے۔ تو انہوں نے ڈیفینیشن ایک دی ہے بڑی پیاری، یہ کہتے ہیں عقل مندوں کے نزدیک خلق کے معنی ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ اس کے ساتھ آدمی صابر ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، اور افعال سہولت اور آسانی کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ جو کام ہوتے ہیں نا، ایکشنز، یہ فلو میں پرفارم ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں یہ۔
بہرحال پھر آگے یہ بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگے کے ڈسکورس میں کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ جو خلق ہوتا ہے یہ عزیزی ہوتا ہے یا اکتسابی. مطلب یعنی کہ یہ فطری ہوتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے، جیسا میں ہوں ویسے ہی رہوں گا، یا اکتسابی ہوتا ہے میں کوشش کر کے کوئی اچھا اخلاق حاصل کر سکتا ہوں اور کوشش کر کے کسی برے جو میرے اندر خصلت ہے، بری عادت ہے، اس کو میں نکال سکتا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں بائی برتھ یا مطلب بلٹ ان یعنی فطری طور پر مجھے غصہ مثال کے طور پر زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، تو کیا میں اسے نکالنے پر، اس کو منیمائز کرنے پر، کنٹرول کرنے پر میں قادر ہوں گا، یا میں ایسا ہی رہوں گا؟ تو اس پر انہوں نے ڈسکشنز کی ہیں. تو پھر اس ڈسکشن میں دونوں طرف کے اسپیکٹس کو لے کر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض تو اس کو عزیزی سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اور وہ اس حدیث کی وجہ سے سمجھتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، برکت کی نیت کر لیجئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کو سننے کی، اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے جس طرح کہ تمہاری روزی کو تقسیم کر دیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں ایک اور روایت، اگر تمہیں یہ خبر دی جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر گیا ہے تو اس کی تصدیق کر دو، اور اگر تمہیں یہ خبر دی جائے کہ کسی مرد نے اپنی عادت و خصلت کو تبدیل کر لیا ہے تو تم قبول نہ کرو. یعنی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہر دو امور پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. پھر آگے لکھتے ہیں یہ اصل میں نیت ہے کہ بعض اس طرح کی مینٹلٹیز ہوتی ہیں، بعض اس طرح کے ذہن ہوتے ہیں جو یعنی چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گلو لگاتے ہیں اور اس بات پر چپک کر، اس موقع پر چپک کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیسے تبدیل ہوں گا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، نہیں یار میری یہ عادت یہ نہیں جائے گی، یہ کیسے جائے گی. تو وہ ہلنے کے لیے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شاید یہ تھنکنگ ہوتی ہو یہ تو میری عادت، یہ تو میری فطرت ہے، میرا سٹائل ہی یہ ہے، یار میری نیچر یہ ہے. تو ان سب کو اور ہمیں بھی یہ غور سے بات سننی ہے، جو نیچر یہ ہے، فطرت یہ ہے، سٹائل یہ ہے، جو اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں نا، وہ یہ سنیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے بزرگ یہ کیا لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ آدمی خلق کے لحاظ سے مختلف ہیں. بعض آدمیوں میں بعض اخلاق شدید اور پختہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی اتنے ڈیپلی وہ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں راسخ کہ مطلب انٹینسٹی ہوتی ہے ان میں. اور ان کے لیکن یہ پھر بھی لکھتے بڑی پیاری بات، ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے زوال کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے محمود بنایا جا سکتا ہے. مطلب مشکل لگ رہا ہوگا، یعنی کہ بندہ ایفرٹ کرے، سٹرگل کرے، محنت کرے، تو یہ جو زوال پذیر اخلاق ہیں، گرے ہوئے اخلاق ہیں، گری ہوئی عادات ہیں، انہیں ایفرٹ کے ذریعے، کوشش کے ذریعے یہ اچھا بنا دے گا، محمود کر دے گا، قابل تعریف ہو جائیں گے. یہ کتنی مزے کی بات ہے. اور بعض قوت سے ضعف میں آ جاتے ہیں، اور بعض اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت قوت والے ہوتے ہیں، بہت پاورفل ہوتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں لیکن پاورفل ہوتے ہیں. اور ہم ایفرٹ کرتے رہیں، سٹرگل کرتے رہیں تو وہ ضعف میں آ جائیں گے، مطلب کمزور پڑ جائیں گے، ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. کسی کے اندر مثال دے رہا ہوں کہ غصے کی بہت عادت ہے، بہت زیادہ اس کو، یعنی جو ریڈنگ ہے نا، وہ ہمارے ہاں محاورہ ہے پاکستان اور اردو بولنے میں ہم بولتے ہیں پارا چڑھ گیا. تو وہ پارا چڑھ جاتا ہے نا تو ان کا ریڈنگ بہت زیادہ اونچی ہو جاتی ہے. تو وہ اگر ایفرٹ کرتے رہیں تو ان میں جو ہے نا یہ غصے کی شدت میں کمی آنے کی ترکیب بن سکتی ہے. اور بھی اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور بری عادتیں، خراب عادتیں چھڑانے کے کچھ نفسیاتی ایکسرسائزز بھی بتانے کا آج ذہن ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل. تو اسٹے ود یس. اور ابھی ایسا جس نے کئیوں کی کئی عادتیں تبدیل کر دیں، یعنی میرے امیر اہل سنت، آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج وہ کس موضوع پر کلام فرما رہے ہیں.
تو ان کی نصیحت سن لیتے ہیں، اپنی عادتیں بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں جو بری ہیں، اور جو اچھی ہیں انہیں برقرار رکھنے اور انہیں اور پالش کرنے کی ترکیب بناتے ہیں۔ دیکھیں آج مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جب اکیلے میں بھی گناہ کرنے کی صورت بنتی ہو تو بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے اکیلے میں گناہ کرے چاہے سب کے سامنے گناہ کرے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر سب ظاہر ہے۔ ایک تنہائی میں نافرمانیاں کرنے والے کی قبر کا حال سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد کی ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر یعنی کعبے کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں، جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ میری کیا پوزیشن ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں اور لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہوں اور پیچھے سے چھپ کر گناہ کرتا رہتا ہوں، اور آج ہی کہیں موت آ گئی اور کل اس وقت اللہ نہ کرے عذاب میں پھنسے رہے تو کون بچائے گا؟ نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سورس کو اب لگے گی دنیا کی، نہ ڈگری، نہ مارشل آرٹ کیا وہ کام آئے گا، نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ پولیس کا افسر چھڑا پائے گا، نہ فوج کا کوئی کرنل جنرل آ کر آپ کو چھڑائے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ ہم بھی غور کریں کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہی تو نہیں کہ سب کے سامنے ہم نیک بنے۔ جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی جی جناب، جی حضور، حاضر سائیں، لبیک کر کے بات کریں گے، اور ماں باپ کے سامنے وہ اڑے تڑے ابے ہوئے، چھوٹی بہن بڑے بھائی تڑاک مارا، بار جی جناب اور جی حضور۔ ماں باپ کی نافرمانی، بھائی بہنوں پر ظلم، نوکروں پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم، اور جو ان کے بڑے ہوں یا جیسے کوئی معزز محفل میں جا کر بہت اچھا بنے اور اپنے آپ کو بہت ستھرا بتائے۔ ہماری کہیں ایسی حالت تو نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ؟ اللہ کرے ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے کہ ہم نے وہ بظاہر صورت تو بہت اچھی بنا لی ہے، کاش سیرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہماری سیرت اچھی نہیں، ہم اچھے نہیں، بہت گندے ہو گئے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے۔ یہ سر کے بال کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخن کے اس کے نیچے کے تلوے سمیت پورے کا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں میں آلود ہے۔ کیا ہوگا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تلوار
چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ویلکم بیک، مرحبا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ جو ہے وہ بعض برے اخلاق جو ہیں وہ ایفرٹ سے، اسٹرگل سے، اپنی محنت سے اگر وہ انٹینسیفائی ہوں تو انہیں کمزور کیا جا سکتا ہے، اور اچھے اخلاق کو پالش کر کے، فلورش کر کے اور زیادہ انٹینسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شریعت میں اخلاق کو اچھا بنانے کا حکم آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو تربیت، تہذیب اخلاق اور خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر اخلاق کی تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو اس کی خاطر پیغمبروں کو بھیجنے کے کیا معنی؟ اور دعائے معصورہ میں واقع شدہ ہے، اے اللہ جس طرح تو نے میری پیدائش اچھی بنائی اس طرح تو میرے خلق کو اچھا بنا دے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی کوئی توفیق نہیں دیتا، مجھے بری عادتوں سے ہٹا دے اور تیرے سوا کوئی بری عادت سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور شیخ عبدالقیس کی حدیث میں ہے، یہ ایک صحابی ہیں، ان سے سرکار نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالقیس سے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے، ایک حلم یعنی بردباری، اور دوسرا وقار۔ تو اب جھوم گئے۔ اب عبدالقیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ میں ہمیشہ سے ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا یعنی ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اس پر عبدالقیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری طبیعت میں دو خصلتیں ایسی رکھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر آگے کنکلوڈ کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بعض اخلاق جبلی ہیں اور بعض اکتسابی ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اخلاق جو صحبت و عادت کے باعث پیدا ہوتے ہیں، یعنی بعض اخلاق ایسے ہیں، دیکھیں کہ یہ ہے بہت پیارا کنکلوژن، بعض وہ اخلاق جو صحبت اور عادت سے کے باعث حاصل اور پیدا ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آسان ہے، لیکن جو جبلی اور قدیم ہوتے ہیں ان میں تغیر اور تبدل مشکل ہے، اس کے باوجود حیطہ امکان سے باہر نہیں، یعنی ممکن ہے، جبلی جو اخلاق ہیں ان میں بھی تبدیلی ممکن ہے۔ ہمارے آج کے مدنی پھول سے متعلق اس میں جو بہت پیارا مدنی پھول ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ اخلاق جو ہیں یہ صحبت اور عادت کے باعث حاصل اور پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی عادتیں، اچھی صحبتیں اچھے اخلاق کا حاصل دیں گی، اچھے اخلاق کے ثمرات دیں گی، بری عادتیں، بری صحبتیں برے اخلاق کی طرف لے کر جائیں گی۔ عادتوں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیاری پیاری عادتیں بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل بیان کریں گے۔ کچھ کالز آپ کی لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج آپ نے ہمیں کیا کنٹریبیوشن بھیجا ہے، کیا فرمائشات ہیں، کیا احساسات ہیں۔ چلیے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر علی، گاؤں کا نمبر 555 گاپلیما مکنجن. میں جی سو جی. جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی علی کہتے ماشاء کہتے. اللہ. بہت سلسلہ پیارا، سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. نعت کا ماشاء اسلامی بھائی سے اللہ. عرض ہے ہمیں کلام سنا دیں. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ پلیز. مسئلہ یہ ہے سر کہ میری شادی نہیں ہو رہی سر، روحانی علاج آپ بتا دینا. اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد کرے، شاد کرے. ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. میں بلال اطاری ملکان سے بات کر رہا ہوں. میرے جی ساتھی جی. ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. میرے والدہ بیمار ہے اور میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. امی جان بیمار ہیں اور جنید بھائی آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے چلیں پھر میں روحانی علاج کی فہرست نہیں بناتا، آپ وہ اپڈیٹ کرتے جائیے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. فرمان اطاری آنے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. مدی لبیک لبیک. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. بہت ہی اچھا ہے. علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آتا ہے. علم دین کے انمول موتی سننے کو ملتے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے من قبل سنا دیجیے گا. یا گوشت بغداد بلا لو، یا گوشت بغداد بلا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. میرا بیٹا جو ہے وہ دبئی گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کو بتا دیں، روحانی وظیفہ تھا کہ اس کا کام سیٹ ہو. کام نہیں سیٹ ہو رہا، جدھر بھی جاتا ہے وہ اس کو آگے سے انکار ہوتا ہے. اوکے اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 فرل 5 مرلہ اسکیم سے بات کر رہا ہوں. مجھے جی. حاجی محمد مشتاق قادری اطاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت ہے. ماشاء لہٰذا اللہ. اس پروگرام مرحبا. میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی پڑھی ہوئی نعت اس پروگرام کے اندر سنا دیں، سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو. اور دوسرا اس میں یہ کلام سنا دیں. جی جی. میرے باپا جیا نہ ہور. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کچھ میں ٹیکسٹ میسیجز سے بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ہم. یہ ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. مدنی چینل بہت ہی اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تاثرات تو انہوں نے بھیجے ہیں مگر نام اور جگہ کا نام مینشن نہیں کیا ہے. اسد رضا بھائی نے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری سننے کا کہا ہے. اور نہ آسماں کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. یہ تاثرات ہیں. اس کے بعد اس کی فرمائش ہے اویس رضا بھائی سیدی عطارہ سننا چاہ رہے ہیں. نہ آسماں کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. بہت دن ہو گئے میں نے تو نہیں سنی ہے، تو ہو سکتا ہے اور کسی سلسلے میں پڑھی گئی ہو جو میں نہ سن سکا ہوں. میں نے نہیں سنی ہے. اور ہے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام، اور ہے بھی کیا کلام. سبحان اللہ. کیا خیال، اسی سے آغاز کریں؟ لبائک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا. اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا. کنارے خارے
ہونا تھا کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا. چاند روشن ہے، خوبصورت ہے، شاعروں نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے، ہوتا ہوگا. اب یہ اپنی اوقات تو دیکھے کہ مدینے کے ذرے کو دیکھے گا یہ. اللہ اللہ اللہ. پڑھے آگے پڑھے. کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی دل ہزی تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا دل ہزی تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ماشاء اللہ. اہلاً روحانی علاج والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. روحانی علاج ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قول کیے، اپنے مسائل بیان کیے اور اپنی بیماریوں کا اظہار کیا، پریشانیوں کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ تمام ہی کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں دور فرمائے. سب سے پہلی جو قول تھی ہمارے اسلامی بھائی کی تھی، انہوں نے کہا کہ میری شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو شاد و آباد فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا بہترین روحانی علاج ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہو کہ ان کی بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا شادی کے اسباب نہیں بن پاتے ہوں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. وہ روحانی علاج یہ ہے
کہ سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ تو نیت یہ ہو، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی نیت ہو، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ ہمارا جس جائز مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہونے کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک اس عمل کو آپ مسلسل جاری رکھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطے فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ رابطہ فرما لیجئے، ان رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے۔ اور یہ جو روحانی علاج ابھی آپ کو بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج، یہ وظیفہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور یہ حاصل کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ والدہ بھی بیمار ہیں اور آپ کے بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کے بھائی کو بھی روبہ صحت فرمائے۔ دونوں کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اگر تو آپ کی والدہ خود عمل کر سکتی ہو تو خود ہی عمل کر لیں، نہیں تو آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ پر دم کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 83 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو وہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، 3 دن تک اول و آخری درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر آپ اپنے بھائی پہ دم کر دیجئے، یا آپ کے بھائی خود پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تو جسم کی کوئی ہڈی وغیرہ میں کوئی تکلیف پہنچی ہوگی یا اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا ہوگا یا ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی تو وہ انشاءاللہ عز و جل جڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیاری پیاری میٹھی میٹھی عادتوں کا تذکرہ کرنے کی نیت ہے، 2-3 وقفوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بیچ میں کلام بھی سنیں گے، آپ کے بعض روحانی علاج جو ہیں ان کے مسائل کا حل بھی لیں گے۔ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث شریف لکھی ہے، مجھے جوامع الکلام دیا گیا اور کلام میرے لیے مختصر کر دیا گیا۔ اور پھر آگے عادت شریفہ لکھتے ہیں، اور فاضل و مفضول کے ساتھ کلام فرمایا کرتے تھے، نہ اس میں نقص ہوتا تھا اور نہ ہی فضول کلام ہوتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے۔ حضرت نرم طبیعت اور خوش خلق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، درست سخن اور تند خو نہ تھے، نعمت کی تعظیم کرتے تھے خواہ وہ تھوڑی سی ہوتی، کسی چیز میں عیب جوئی نہ کرتے، کھانا جس طرح کا بھی ہوتا کھا لیتے، برا نہ کہتے تو تعریف بھی نہ کرتے تھے، جس طرح کے اہل ترفع و تنعم کی عادت ہے، یعنی چٹخارے لے کر کھانے والے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کے غصے کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو سکتا اور نہ کسی میں تاب ہوتی تھی اس وقت جب کوئی حد سے تجاوز کر جاتا، حتیٰ کہ آپ انتقام لے لیتے تھے اور اپنے نفس کی خاطر نہ غصہ کرتے نہ انتقام لیتے۔ اس امر میں جو دنیا سے تعلق رکھتا تھا، یہ مجھے تو بڑی دلچسپ لگی بات، اس امر میں جو دنیا سے تعلق رکھتا تھا اگر کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے تو مکمل ہتھیلی سے کرتے تھے، نہ کہ صرف انگلی سے۔ سرکار دنیاوی معاملات میں اشارہ انگلی سے نہیں ہتھیلی سے فرمایا کرتے تھے۔ اور جب تعجب اور تحیر واضح کرتے، یعنی جب حیرت کو واضح فرماتے تو کف دست کو اس کے تخلیقی انداز میں باہر نکالتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دائیں ہاتھ کی نر انگلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے تھے، اور
بہت پیاری بات لکھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادات اللہ تعالیٰ کو محبوب تھیں. آپ کی عادات اس قسم کی تھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ اور بھید ہوگا. سرکار کا ہر طرز عمل، ہر عادت شریفہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، ہتھیلی شریف کو، انگلی شریف کو ہتھیلی شریف پر مارنے کی عادت مبارکہ ہے، اشارہ کرنے کا جو انداز مبارک ہے، اور یہ بھی، اور جملہ عادتوں میں، تمام کی تمام عادتوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسا نقطہ، ایسا بھید ہے جس کی کنو یعنی حقیقت معلوم کرنے سے عقل قاصر ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، جب آپ غضب فرماتے تو اس طرف سے چہرہ اور پہلو بدل لیتے. یہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خوشی کا اظہار فرماتے یا کسی چیز سے لذت حاصل کرتے تو آنکھوں کو ڈھانپ لیتے. اکثر آپ کی ہنسی تبسم ہوتا اور تبسم کے دوران دندان مبارک ظاہر ہوتے. ان کی صفائی، لطافت اور آب تاب اولے کی طرح ہوتی تھی. امام اچھا آگے پھر بڑا لذت انگیز کلام ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ حدیث ابن ابی حالہ سے سنی اور ایک مدت تک امام حسین سے تذکرہ نہ کیا، یعنی پوشیدہ رکھا اور ان سے ذکر نہیں کیا. امام حسن نے سنی ہے، امام حسین سے ذکر نہیں کیا. اور جب میں نے ان سے ذکر کیا، امام حسن نے امام حسین سے اس حدیث شریف کا جب تذکرہ کیا تو امام حسین نے بھی یہ حدیث پہلے ہی سنی ہوئی تھی. اور وہ کیا تھی؟ اور انہوں نے یہ حدیث اپنے والد ماجد حضرت علی سے پوچھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسین، امام حسین نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے یہ پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ مبارک بیٹھنے اٹھنے کے اضافہ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ مکان میں کس طرح داخل ہوتے تھے اور مکان میں داخل ہو کر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، تو ایک کوئی صاحب تھے لکھنے والے، وہ کسی بہت بڑے بزنس مین سے ملے، تو ان سے بات چیت ہوئی. بات چیت میں زندگی کے واقعات شیئر کرنے کے حوالے سے بات نکلی. تو وہ تھوڑے ذرا ڈیفرنٹ قسم کے بزنس مین تھے. تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا، اس بزنس مین نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا میں جو ہے نا وہ اپنے ظاہر معاشی معاملات میں مصروف رہتا تھا، اور پتہ نہیں اب مجھے مدت یاد نہیں ہے، لیکن کئی گھنٹے جو ہے میں وہ محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا اس معاملے میں. تو ایک دن میری کسی سے میٹنگ تھی اور میں میٹنگ کرنے گیا تو میں وہاں بیٹھ گیا. اب مجھے انتظار کرنا تھا اور مجھے لگا کہ مجھے اور انتظار کرنا ہوگا. میں تھکا ہارا، بہت میری حالت جو تھی ایسی تھی. تو کہا کہ وہ بس وہاں کچھ رکھا ہوا تھا، ریڈنگ مٹیریل تھا، پڑھنے کے لیے تھا. تو میں نے وہ یعنی وہاں سے ایک جو تھا پیپر وہ میں نے اٹھا لیا. تو وہ اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مدنی پھول موجود تھے. اور اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصے جو ہے اپنی اس کے فرمایا کرتے تھے، وقت کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے. اور وہ یہ ہے کہ ایک حصہ وقت کا خدا کے لیے عبادت، یعنی عبادت کی خاطر ہوتا. پھر آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہوں تو آپ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس جگہ بالخصوص عبادت مراد ہے. اس وقت کے دوران نہ اہل بیت کو دخل کی اجازت تھی، نہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو دخل تھا. وقت کا دوسرا حصہ اہل و عیال کے ساتھ مخصوص ہوتا، یعنی اس دوران ان کے حقوق کی ادائیگی فرماتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کی ضروریات کی کفالت کرتے تھے. اس وقت کا تیسرا حصہ اپنی ذات کی خاطر ہوتا تھا، اپنی ذات کے حقوق ادا فرماتے تھے، مثلا آرام فرماتے، سوتے تھے اور اس قسم کے دیگر کام وغیرہ. بلکہ اس اپنی ذات کے لیے مخصوص شدہ وقت کو بھی دوسرے لوگوں اور اپنے درمیان تقسیم فرما دیتے اور اس وقت میں دوسروں کو شامل فرما لیا کرتے تھے. یہ سرکار کے کرم کی نشانی ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ مدنی پھول پڑھا تو ان کو یعنی بڑا سمجھ میں آیا. ان کی اپنی حالت جو تھی وہ جو جس طرح یعنی سارا 18 گھنٹے 19 گھنٹے وہ لگے رہتے تھے. یار یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، ان سے زیادہ عقل کامل، ان سے زیادہ ذہین، ان سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھنے والا کون ہوگا. انہوں نے اپنی زندگی مبارک کے 3 حصے کیے ہیں اور اس طرح سے اپنے وقت کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، تو مجھے بھی جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے. تو پھر کہا کہ میں نے پھر جو ہے نا
یعنی ٹیم بلڈنگ کی اور اس طرف میرا ذہن گیا، پھر میں نے بہترین ٹیم بنائی، لوگ رکھے، اس طرح کیا. پھر میں نے یہی نہیں ہوا کہ میں صرف جو ہے نا پیسے کے پیچھے ہی میں نے ساری اپنی زندگی کو جو ہے وہ تج دیا. ایسا نہیں ہوا. میں نے اپنے وقت کی میں نے یہاں سے تقسیم کاری سیکھی اور پھر میں نے بھی کوشش کی، اس میں 19-20 ہوتا رہا ہوگا، لیکن کوشش کی کہ میں بھی اپنے وقت کو اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کروں. ایک اپنے لیے رکھوں اور عبادت کے لیے بھی رکھوں، اور جو میرے معاملات ہیں، محلہ ہے، رشتہ دار ہیں، گھر بار ہے، اور اس کے لیے بھی میں اپنے کچھ وقت کو مختص کروں، اور یہاں کی بھی جو میری فرائض ہیں اور ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی میں ادا کروں. تو وہ جو صاحب تھے مضمون لکھنے والے، انہوں نے تو ان کی بزنس کی اور ان کی جو سکسس کی میں بہرحال تعریفیں کی ہوئی تھی. اور جب کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ کامیابی اس کی قدم کیوں نہیں چومے گی. تو یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. ان مدنی پھولوں سے مزید استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مزید ذکر خیر تو ہو ہی رہا ہے، نعتیہ انداز میں بھی ذکر خیر کر لیتے ہیں. جی جناب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کہ کلام مجید دکھائی شاہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس ضحا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف
مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. پڑھنے چلیں اب آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میرے آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. Over to the more call please. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام میاں والی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ پلیز. میرا نام محمد یوسف ہے. میری والدہ کا نام رانی بی بی ہے اور میرے روزگار کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام محمد فاروق خان. والدہ کا نام کلثوم بی بی اور میری بیوی کا جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے تو اس کی میری بیوی کا والدہ کا نام زینب بی بی ہے. جی آپ یہ استخارہ کریں بتائیں کہ اس کے کیوں کس وجہ سے اس کے سر میں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. رب کریم رحمتوں و برکتوں کی بارشیں فرمائے ان پر بھی اور ہم پر بھی. آگے چلیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں حافظ اللہ کر رہا. میرا سوال یہ ہے سر میں آپ کو نابینا ہوں جناب اور پیدائشی طور جو ہے نا پیدائشی سے میں نابینا ہوں. تو برائے مہربانی میری والدہ کا نام ہے حرمت بی بی. برائے مہربانی آپ نا استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی عملیات ہے یا کس طریقے سے یا کوئی آپ روحانی علاج بھی کر بتا دیں اور جو ہے نا استخارہ بھی کر دیں. ٹھیک. استخارہ تو ہمارے سلسلے میں ہونے کی ترکیب نہیں ہے. البتہ روحانی علاج انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اتاری باب الاسلام سندھ.
سکران Bye. کھلے صلی اللہ کہتے میں اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کہ باپا کی منقبت پٹھانی میں جو ہے وہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. آمین. یہ پشتون اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ میں نے اندازہ لگا وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، بولے یہ پٹھانی کیا ہوتی ہے، پشتو بولا کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ تو خیر آئیڈیا نہیں ہوتا، میں نے بھی بولا ہے ماضی میں تو اسی لیے مجھے آئیڈیا ہوا ہے. جی بہرحال جی پشتو میں ہے انشاءاللہ. آپ یاد ہے پشتو نعت یاد ہے؟ ماشاء اللہ، مرحبا. اللہ حضرت پشتون تھے، پختون تھے. نیکسٹ پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام عبد الغفور ہے. میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں نے یہ نعت سننی ہے. اچھا یہی نعت سننی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہ. اوکے آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نعت سننی ہے، اب سے بس ایک ہی دن ہے مجھے مدینہ میں. ایک ہی دھن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. جنید بھائی پلیز 2-3 روحانی علاج اسلامی بھائیوں کو نوازیں. روحانی علاج ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں. لبائک لبائک. اور بالخصوص ان کے لیے میں ذرا تھوڑا بڑا روحانی علاج ہے جنہوں نے نابینا تھے اسلامی بھائی. تھوڑا تفصیلی حدیث پاک سے ہے. پہلے یہی عطا فرما دیں. ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کہا کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو بھی روشن و منور فرمائے. آمین. بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت فرمائیں. پہلے حوالہ عرض کر دوں تاکہ بالفرض اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو بعد میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہوا ہے. اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ نابینا کو آنکھیں مل گئیں. بہت پیاری روایت ہے. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے. ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور دعا فرما دیجئے. تو انہیں حکم فرمایا کہ آپ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو. دعا اب یہ آپ سماعت فرما لیجئے. اللہم انی اسألوک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللہم فشفعہ فی. تو حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، یعنی ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ صحابی ہمارے پاس آئے اور اس حالت میں آئے گویا کبھی وہ اندھے تھے ہی نہیں. یعنی ان صحابی نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور یہ دعا پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو الحمدللہ عز و جل ان کو آنکھوں کی بینائی نصیب ہو گئی. تو آپ بھی اس پر عمل فرمائیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی آنکھوں کا نور نصیب ہوگا. اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیٹے کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو یا مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ، قرآن پاک کے 27 پارے میں سورۃ الواقعہ ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہوگا، تنگ دستی بھی جاتی رہے گی، فاقہ کشی بھی دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، فاروق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درد سر سے نجات عطا فرمائے. سر کے درد کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ چاہے تو اپنے گھر والوں کے سر پہ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا اور بیماری سے شفا حاصل ہوگی. تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کیجئے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر سر کے درد کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، وہ حاصل کر لیجئے. آپ کے گھر والے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سر کے درد سے مستقل شفا حاصل ہو جائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.
گھر میں داخل ہونے کا سوال کیا تھا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. گھر سے باہر نکلنے کا بھی سوال کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کس طرح تشریف لاتے تھے اور باہر آ کر کیا کام کرتے تھے جبکہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. آپ نے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو بند رکھتے تھے سوائے اس کے جس میں فائدہ ہو. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو بند رکھتے تھے سوائے اس بات کے یا چیز کے جس میں فائدہ ہو. پھر آگے شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑا پیارا سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک مثل چابی کے تھی اور آپ کا دل خزانہ تھا جو حقائق و معارف سے مالا مال تھا. جو کچھ امت کے لیے فائدہ مند ہوتا اس میں زبان کھولتے تھے اور سود مند نہ ہوتا تو زبان شریف بند رکھتے تھے. یعنی زبان مبارک ایسی چابی تھی کہ جب کھلتی تھی تو خزانے جو علم و معارف کے جو تھے وہ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. پھر فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے اور اپنے سے دور جانے سے ان کی حفاظت فرماتے تھے. اور میں مختصر جو ہیں جگہ جگہ سے اقتباسات لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ جو ہیں وہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. ایٹ ٹائمز کچھ ٹیکنیکل ڈسکشنز اور کچھ بڑے ذوق افزا کلام آتا ہے لیکن وہ شاید بعض ذہنوں کی سطح سے اوپر ہو تو اس لیے وہ ایوائڈ کر رہا ہوں, اس کو نہیں پڑھ رہا. تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان اور عطا و بخشش بہت کرتے تھے, ہر قوم کے بزرگوں کی عزت کرتے تھے اور ان پر انہی کو حاکم مقرر کرتے تھے تاکہ اور لوگوں سے بچتے رہتے تھے اور اپنی حفاظت لوگوں سے کرتے تھے اور دشمنوں سے اپنے تئیں حفاظت میں رکھتے تھے تاکہ نقصان نہ پہنچائیں. پھر آگے لکھتے ہیں حفاظت و نگہبانی کے باوجود لوگوں کے ساتھ کشادہ روی اور خوش خصالی سے منہ نہ موڑتے تھے, ان کے احوال معلوم کرتے تھے اور اپنے اصحاب کی باز پرس بھی کرتے تھے. ہر والد ہر نگران کے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے اور لوگوں سے ایک دوسرے کا حال بھی پوچھتے تھے تاکہ جو کوئی نیک ہوتا اس سے نیکی کی جائے, اس سے شاباش دی جائے. استادوں کے لیے کتنا پیارا مدنی پھول ہے, والدین کے لیے کتنا پیارا مدنی پھول ہے, بزرگوں کے لیے کتنا پیارا مدنی پھول ہے. اور اس کی تقویت اور تائید کی جائے, اسے شاباش دی جائے, اس کی تقویت اور تائید کی جائے اور اگر نیک نہ ہو تو اصلاح کی جائے, منع فرمایا جائے اور باز رہنے کی تلقین کی جائے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ اچھائی کی تعریف کرتے تھے اور برائی کی ہمیشہ مذمت کرتے تھے. جس سے برائی واقع ہوتی تھی اس کی سرزنش فرماتے تھے اور برا کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے تھے اور اس سے کوئی خوف نہ رکھتے تھے خواہ وہ کتنا ہی بظاہر عظیم القدر ہوتا. اور یہ لوگ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز میں یعنی اپنے تمام افعال اور اوصاف میں معتدل الامر یعنی اعتدال پر رہنے والے تھے اور متمکن اور مستقل مزاج تھے. آپ کے کام پست و بالا نہ ہوتے تھے اور ان میں اختلاف افراط اور تفریط ہرگز نہ تھی اور امت کی تعلیم تادیب اور تہذیب میں ہرگز غافل نہ تھے اور ہمیشہ ان کی سیاست اور تدبیر کار میں مشغول رہتے تھے اس لیے کہ وہ غافل نہ ہو جائیں اور کام کرنے یعنی فرائض کی ادائیگی سے باز نہ رہیں اور سخت عبادت کرنے کا التزام ہمیشہ کے لیے نہ کرتے تھے. اس لیے فرض قرار نہ دی جائے امت کے لیے اور ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کے لیے تیار اور آمادہ رہتے تھے. کتنا پیارا مدنی پھول ہے. کسی کے حق میں کوتاہی نہ کرتے اور نہ ہی حق سے تجاوز کرتے تھے اور آپ ہمیشہ اقامت حق اور اس کے اثبات میں لگے رہتے اور آپ کے مقرب لوگ ہمیشہ اچھے اور پرہیزگار ہوتے. آدمیوں میں سے آپ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا اور مقرب وہ ہوتا تھا جو مخلوق کا زیادہ خیر خواہ اور زیادہ ناصح ہوتا. اور جو کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا یا حاجت لے کر آپ کے پاس آتا آپ اس وقت تک صبر فرماتے تھے جب تک وہ مرد خود ہی اٹھ کر چلا نہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا
کہ لوگوں کی ہم نشینی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے کیا آداب تھے. وہ گھر کے اندر آنا، گھر کے باہر جا کر، اور جب لوگوں میں بیٹھ جانا تو اب کیا تھا. سنیے. تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ذکر خدا کی خاطر نہ اٹھتے تھے نہ بیٹھتے تھے. یعنی جو ہوتا تھا اللہ کے لیے ہوتا تھا، اٹھنا ہو بیٹھنا ہو. یعنی آپ نشست و برخاست میں ہمیشہ ذکر و خدا میں مشغول رہتے تھے، اور جب مجلس میں آتے تو جو جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اور بالا نشینی کی کوشش نہ کرتے تھے، کبھی نہ کرتے تھے، اور اپنے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ بھی مخصوص نہ فرماتے، اور اسی چیز کا حکم امت کو بھی کرتے تھے اور بالا نشینی کی کوشش سے منع فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں موجود ہر شخص کے حصے کے مطابق اسے توجہ، التفات اور عنایت عطا فرماتے تھے. آپ کا کوئی ہم نشین خیال نہ رکھتا تھا کہ فلاں شخص اس سے زیادہ عزت یافتہ ہے. مجھے وہ ہمارے رکن شورا اطہر بھائی نا، ان کی ایک مدنی پھول یاد آ گیا. کہا نگران شورا کی صفت بیان فرما رہے تھے کہ ہر رکن شورا سمجھتا ہوگا کہ میں ہی ان کی نظروں میں سب سے زیادہ جو ہے نا، میری انڈرسٹینڈنگ ان سے بہت اچھی ہے. یعنی ایسا وہ ان کا رویہ اور انداز ہے. اور امیر اہل سنت کی جو انداز ہیں، اطوار ہیں، جو ان کی ملنساری کے کرشمے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مجھے تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مدنی چینل پر ناظرین جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے اس کے جو ہے جلوے. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور فرماتے ہیں آپ کی خوش خلقی نے لوگوں کو پر کر دیا تھا، اور آپ تمام لوگوں کے لیے باپ کی مانند تھے، اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق کے لحاظ سے برابر تھے. آپ کی مجلس علم و حلم، حیا و صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. مجلس میں آواز بلند نہ کی جاتی تھی، کسی کی ذلیل حرکت کو ظاہر نہ کیا جاتا تھا، نہ تشہیر کی جاتی تھی. اور بھی بہت پیارے پیارے سیرت مبارکہ کے مدنی پھول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اچھی اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مثال کے طور پر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس طرح کے واقعات بزرگوں نے انداز لکھے ہیں کہ پہلے تو ایک تو دعا کرنی ہے. دعا کے آداب میں نے حدیثیں بیان کی، اس میں بھی دعائیں تھیں اچھے اخلاق کی طرف. دعا کرنی چاہیے رب العالمین کی بارگاہ میں. اس کی نقصانات جو ہیں، اخروی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور یعنی کہ دیگر معاملات ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، ذہن میں ہمارے ہونے چاہیے. اور جو اخروی نقصانات ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ یہ عذابات ہوں گے، تو یہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ علمی اور عملی طور پر پھر کچھ اس طرح کی ترکیب مقرر کر لیں گے کہ اگر اپنے آپ کو اوپر کچھ خود پابندی مقرر کر لیں گے، جب جھوٹ منہ سے نکل گیا بالفرض تو میں یہ اتنے روپے صدقہ کروں گا یا یہ نیکی کا کام کروں گا، تو انشاءاللہ نفس پر جو بوجھ پڑے گا کافی اصلاح ہو جائے گی. دراصل ماڈرن سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جب ہم یعنی اکثر جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ سوچ کی ہوتی ہے. اگر سوچ کی تربیت کر لی جائے، سوچنے کی تربیت کر لی جائے، سوچنے کا انداز سیٹ کر لیا جائے تو عادتوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. اور 21 سے 40 دن کا پیریڈ یہ کہتے ہیں کہ عادت میں تبدیلی کے لیے ہوتا ہے. تو 40 دن کا تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے عادت میں تبدیلی کے لیے احیاء العلوم شریف میں. تو یہ ماڈرن سائیکالوجی آج کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ بہت پرانا کہہ رہے ہیں 40 دن کا. تو 40 دن تک ہی ایفرٹ کر لیجئے دل لگا کر، دیکھیے انشاءاللہ کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. سگریٹ نوشی کی عادت ہے فار ایگزامپل، چھوٹے ہی نہیں چھوٹتی. اچھا آنکھیں بند کریں، سگریٹ نوشی کا تصور کریں تو سگریٹ نوشی کا منظر ذہن میں آئے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو سگریٹ نوشی کی عادت ہوگی نا، سگریٹ نوشی اچھی لگتی ہوگی، سوچ ہے نا اس کی، تو اس کے ذہن میں تصویر بڑی کلرفل بنے گی، بڑی اٹریکٹیو قسم کی تصویر بنے گی سگریٹ نوشی کی. اور اگر ایسا شخص اس کو ڈم کر دے، کلرفل ہے بلیک اینڈ وائٹ کر دے، اپنے ذہن کی کوشش سے بلیک اینڈ وائٹ کر دے، پھر ٹائم کم ہے جلدی جلدی بتا رہا ہوں، پھر مختصر کر دے، اور یعنی اس کی اٹریکٹیونیس ذہن میں ختم کر دے، پھر ایک وقت آئے گا دور لے جائے، دور ہے نظر ہی نہیں آ رہی. یہ ایکسرسائز کرتا رہے، یہ سوچ کی تبدیلی کرے گی. سوچ کی تبدیلی کرے گی تو انشاءاللہ عمل میں بھی تبدیلی آئے گی. یہ تو نفسیات کی بات ہے. عام اخلاق کے لحاظ سے بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس طرح سے تصور جمانے